رات کا اندھیرا 4 سو پھیل چکا تھا، گلیوں میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، اور یہ محلہ بھی مڈل کلاس لوگوں کا تھا، جہاں دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ رات ہوتے ہی سونے میں ذرا بھی تاخیر پسند نہیں کرتے، کیونکہ دن بھر کے کام سے وہ بہت تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ عورت اکیلی تھی جو کہ ویران گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ جاتی گرمیوں کا موسم تھا۔ اس نے اسی مناسبت سے سبز رنگ کے کرتے کے نیچے سفید پاجامہ پہنا ہوا تھا، سیاہ دوپٹہ اس نے سر پر رکھا تھا، لیکن بے رحم ہوا کے جھونکے کی مہربانی کی بدولت وہ دوپٹہ اب ڈلک کر شانوں پر آ چکا تھا، اور اپنی پریشانی کے سبب وہ عورت اس ڈلکے ہوئے دوپٹے پر توجہ بھی نہیں دے پائی۔ دل اور دماغ میں جیسے اس وقت ایک طوفان برپا تھا، آنکھوں سے اشک ندامت بہہ رہے تھے، اور دل مسلسل اس کی نادانیوں کی وجہ سے کوس رہا تھا۔ اوہو، یہ کچی عمر میں کی ہوئی غلطیاں، کیا یہ انجام ہونا تھا ان خوابوں کا جو اس نے پلکوں پر سجائے تھے؟ وہ تو نہ گھر کی رہی تھی نہ گھاٹ کی، قدم آگے کو بڑھتے جا رہے تھے، اور وہ ان بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس جگہ جا رہی تھی جہاں سے کبھی کوئی زندہ انسان لوٹا نہیں، ایک سیب زدہ کھنڈر میں جہاں بقول لوگوں کے آتمائیں بستی ہیں۔ اسے ان سب باتوں پر یقین تھا، تبھی تو اس سیبی کھنڈر میں جا رہی تھی، کیونکہ اس نے خودکشی کا یہ طریقہ سوچا تھا۔ وہ ایک 10 مرلے کا چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ سرخ رنگ کے گیٹ سے ذرا سا اندر جھانکو تو ایک چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی تھی، جس کے دونوں اطراف میں گملوں میں مختلف پھول مہک رہے تھے۔ گیلری کے آگے گھر کا دروازہ تھا، جس کے سامنے ایک بائک کھڑی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اندر ٹی وی لاؤنج تھا۔ لاؤنج کے وسط میں ٹیبل کے ارد گرد صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل پر آج کا اخبار بڑے کرینے کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ بالکل سامنے 2 بیڈ رومز تھے، ایک بیڈ روم دائیں سائڈ پر تھا، بائیں جانب کچن تھا، اور تھوڑا سا آگے سے سیڑھیاں اوپر کو جاتی تھی۔ دائیں جانب والے بیڈ روم میں ایک خاتون ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ کر اٹھی اور جائے نماز کو فولڈ کر کے الماری میں رکھا۔ اس عورت کی عمر 40 سے اوپر لگ رہی تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس خاتون نے لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا، کپڑوں کا ہم رنگ دوپٹہ سر پر سلیقے کے ساتھ موجود تھا، اور ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ غالباً وہ ذکر الہی میں مشغول تھی۔ وہ خاتون کچن میں آئی، دودھ فریج سے نکال کر اور گرم کرنے کے بعد شیشے کے گلاس میں ڈالا، اور گلاس کو ٹرے میں رکھنے کے بعد وہ سامنے والے بیڈ روم میں آئی۔ کمرے کے دائیں جانب بیڈ رکھا ہوا تھا، جس پر ایک 24-25 سالہ لڑکی نیم دراز تھی۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا آخری ٹائم چل رہا ہے۔ بیٹا اٹھو، دودھ پی لو، خاتون شفقت کے ساتھ بولی۔ خاتون کا نام حاجرہ تھا۔ امی، ابھی بالکل دل نہیں کر رہا، آپ یہاں رکھ دے، میں تھوڑی دیر میں پی لوں گی۔ ایمن بیٹا، اپنی صحت اور کھانے پینے کا خیال رکھو، مجھے تمہاری وجہ سے بہت ٹینشن ہے۔ امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، اور اس دن ڈاکٹر نے بھی تو کہا تھا کہ سب نارمل ہے، ایمن نے جواب دیا۔ حاجرہ ایمن کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، بیٹا، میں نے 7 سال سے اس وقت کا بہت انتظار کیا ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو، نہ تجربہ کار ہو، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بہت ڈرتی ہوں اس بات سے۔ حاجرہ کے لہجے میں اپنی بہو کے لیے دنیا جہان کا تفکر تھا، جس سے اس کی محبت چھلک رہی تھی۔ ایمن نے اپنا ہاتھ ساس کے ہاتھ کے اوپر رکھا اور نرمی سے بولی، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ جیسی خیال رکھنے والی ماں جو میرے پاس ہے تو مجھے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ حاجرہ نرمی سے مسکرائی، جیتی رہو بیٹی۔ اچھا امی، وہ فیاض ابھی تک واپس نہیں آئے؟ نہیں، اصل میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہسپتال جا رہا ہے اپنے دوست کے ابو کی عیادت کے لیے، تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کچھ راشن لیتے آئے، بس اسی لیے شاید دیر ہو رہی ہے۔ حاجرہ نے اسے جواب دیا، اچھا میں ذرا دن کے کھانے کا کچھ کر لوں، تم تب تک یہ دودھ پی لو۔ حاجرہ نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ایمن اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ قسمت والی ہوں میں جو ایسی ساس ملی، اس نے سوچا، اور صادق دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ زندگی میں موت سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ بھی آج اپنے آپ کو موت کے سپرد کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے آسان نہ تھا، مگر اس کی سوچ کے مطابق اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ وہ در بدر ہو گئی تھی، ہر ایک اس پر تھوک کر جا چکا تھا۔ جس محبت، جس عشق کے لیے اس نے اپنے گھر جیسا مضبوط سائبان چھوڑ دیا، اس نے تو اسی رات اسے لوٹ جانے کا کہہ دیا تھا۔
وہ مضبوط انسان نہیں تھا، اس معاشرے سے خوفزدہ تھا۔ اپنی بہنوں کے مستقبل کے لیے اس سے بے حس انسان نے اسی رات اس کو کہہ دیا تھا کہ وہ فیصلہ جذباتی تھا۔ تم لوٹ جاؤ اپنے آشیانے کی طرف، کیونکہ میں تمہیں نیا آشیانہ نہیں دے سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ جاؤ اس انسان کے لیے بن سنور کر دلہن بن جاؤ جس کو تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے مناسب سمجھا ہے۔ اور وہ اپنے دل کو سنبھالتی، اپنے آنسوؤں کو روکتی، لوٹ کر اپنے گھر آئی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ اس کا لکھا ہوا وہ الوداع خط اس کے باپ اور بھائیوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا وہ الوداع خط اس کی تباہی کا فرمان تھا۔ وہ خط اور اس میں لکھی ہوئی ساری عبادت کا اس کا ہارٹ پیشنٹ باپ برداشت نہ کر سکا اور خلق حقیقی سے جا ملا۔ اور جب وہ لوٹ کر گھر آئی تو اس کا گھر ماتم کدا بن چکا تھا۔ دونوں بھائی اسے دیکھ کر آگ بگولا تھے اور وہ اپنے باپ کی لاش کو سامنے پا کر بدحواس تھی۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے حواسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑوں کی جو برسات کی تھی وہ اسے محسوس بھی نہ کر پائی، رشتہ داروں اور محلے والوں کے تانے بھی نہ سن پائی۔ بس ایک ہی جملہ تھا جو اس کی سماعت سے ہوتا ہوا دماغ میں چکرا رہا تھا، پیدا ہوتے ہی ماں کو نکل گئی اور آج باپ کی قاتل بھی بن گئی، منحوس ماری کہیں کی۔ اور وہ اس گھر سے نکل آئی جو کبھی اس کی جائے پناہ تھا، کیونکہ اس کے دونوں بھائی اس کے وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پورا دن اس نے گلیوں میں گھومتے ہوئے گزارا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ سوگ منائے بھی تو کس چیز کا، کیا اپنے یتیم ہونے کا، چھت چھن جانے کا، محبوب کی بے وفائی کا، یا بھائیوں کی بے حسی کا۔ چلتے چلتے اپنے محلے سے بہت دور نکل آئی۔ راہ چلتے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے، مگر وہ ہر شے سے یکسر انجان بن چکی تھی۔ وہ اس علاقے میں آ گئی تھی جہاں وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے کبھی آیا کرتی تھی۔ اس وقت شام ہو گئی تھی۔ اس علاقے میں ایک کھنڈر نما مکان تھا جس کے بارے میں اس نے بہت سی افواہیں 2 سال قبل سنی تھی جب وہ ٹیوشن پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ والی لڑکیاں جن کے اس علاقے میں گھر تھے اس کھنڈر نما مکان کے بارے میں بہت باتیں کرتی تھی۔ ان کے مطابق وہاں ایک روح کا بسیرا تھا۔ وہ روح ایک ایسے انسان کی تھی جس کی بیوی نے اس سے بے وفائی کر کے اس کے دوست کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے تھے، اور جب اس انسان کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی بیوی اور اپنے دوست کی جان لے لی تھی اور اس کے بعد خودکشی کر لی تھی۔ اب وہاں جو بھی انسان آتا تھا، اگر وہ مرد ہو تو وہ بدرو اسے گلا گونٹ کر مار دیتی تھی، اور اگر وہ کوئی عورت ہوتی تو وہ بدرو اسے قتل کر دیتی تھی۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہاں ایک بھیانک سیب کا بسیرا تھا جو انسانی خون کا پیاسا تھا، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کھنڈر میں سفلی کے بیر قید ہیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جب وہ اس علاقے میں آیا کرتی تھی اور ایسی باتیں سنتی تھی تو اسے ان لوگوں کی ذہانت پر افسوس ہوتا تھا۔ ہنستی تھی وہ ان جن بھوتوں کی باتیں سن کر، مگر پھر ایک روز اس کی ساری غلط فہمی ختم ہو گئی اور اسے پتا چل گیا کہ اس کھنڈر کے متعلق جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سب سچ پر منوی ہیں۔ ان دنوں اس کے FSC کے پیپرز ہو رہے تھے۔ وہ دن رات محنت کر رہی تھی کیونکہ وہ آگے میڈیکل کالج میں داخلے کی خواہش مند تھی۔ اس کا ایک پیپر ہو گیا تھا اور 2 چھٹیوں کے بعد اگلا پیپر تھا۔ اس دن اسے اگلے پیپر کے کچھ سوالوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے اپنے بھائیوں سے اجازت لے کر وہ دوبارہ ٹیوشن والی بشرا باجی کے گھر آ گئی۔ پچھلے مہینے اس کے ہر مضمون کی بہت اچھی تیاری ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ٹیوشن ختم کر دی تھی۔ باجی اس سے اچھی طرح ملی تھی، نہ صرف اسے سوال سمجھائے تھے بلکہ اسے چائے بھی پلائی تھی۔ باجی اسے بہت پسند کرتی تھی کیونکہ وہ بہت محنتی اور ہونہار بچی تھی۔ سوال سمجھنے کے بعد باجی نے اسے بتایا تھا کہ ایک روز قبل کچھ لٹیروں نے پولیس سے چھپ کر اس کھنڈر میں پناہ لی تھی اور اگلے روز کھنڈر کے سامنے سے اس کے بھیانک راستے ملے ہیں۔ یہ واقعہ باجی نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ سنایا تھا، مگر وہ زیادہ توجہ سے نہ سن سکی کیونکہ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ سی چل پڑی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کھنڈر جا کر حقیقت کا پتہ چلانا چاہیے یا نہیں۔ بہرحال جیت ہمیشہ کی طرح اس کی تجسد طبیعت کی ہوئی تھی۔ اس نے اس کھنڈر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جب وہ کھنڈر کے پاس پہنچی تو رات تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ فلک پر چاند اپنی چاندنی ہر سو پھیلا رہا تھا۔
وہ ایک مکان تھا جس کی دیواریں پرانی ہو چکی تھی، دروازے گر گئے تھے اور چھت کمزور ہو چکی تھی۔ گھر کے باہر کی دیواروں پر بھی مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ اس کھنڈر کی پر اسراریت سے اسے وحشت ہونے لگی۔ وہ وہاں اس وقت تنہا تھی، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ وہ شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، دل دھڑکنے لگا تھا زور زور سے۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر پیر جیسے زمین میں جم گئے۔ اچانک اس کھنڈر کے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگی، شاید بد روحیں بیان کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کھنڈر سے ایک انسان نکلا جس کے سر پر سبز رنگ کا تاج تھا اور اس میں ہیرے دمک رہے تھے۔ اس کی جلد بھی سبزی رنگ کی تھی اور لباس بھی سبزی تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، فاصلہ کم ہو رہا تھا اور جو فاصلہ کم ہو رہا تھا بد روحوں کے بیان میں شدت آتی جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں پر اسرار کھنڈر کے سامنے وہ نظارہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کے مند سفید ہو گیا تھا، دل اور دماغ موف ہو چکے تھے، فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا جب اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور آیت الکرسی اس کی زبان سے جاری ہو گئی تھی۔ شکر ہے میرے خدا کا کہ پیروں کی طرح زبان بند نہ ہوئی تھی۔ آیت الکرسی سے وہ پر اسرار روح تو غائب نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے پیر ان دیکھی گرفت سے آزاد ہو گئے تھے۔ چاند کی روشنی میں اب وہ سرپٹ بھاگ رہی تھی اور بد روحوں کا بین کہکوں کی صورت میں اب اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ سلامت گھر آ گئی اور پورا ہفتہ بخار میں جلتی رہی تھی۔ اس کے 2 پیپر مس ہو گئے تھے، پورا سال ضائع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس محلے میں دوبارہ کبھی نہ گئی اور آج 2 سال بعد اپنے آپ کو ایک بھیانک موت کے سپرد کرنے کے لیے وہ اس منحوس کھنڈر کے سامنے آ پہنچی تھی، جہاں سے ایک بھیانک داستان کی شروعات ہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ لیبر روم کے سامنے رکھی کرسیوں پر حاجرہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرہ پریشانی کی وجہ سے سفید ہو رہا تھا اور ہاتھ مسلسل تسبیح کے دانے گما رہا تھا، لب مسلسل ہل رہے تھے۔ فیاض بھی پاس ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ کس قدر پریشان تھا۔ ایمن کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کیس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا تھا، اور ان دونوں کے لیے ایمن کی زندگی ہر شے سے زیادہ اہم تھی۔ فیصلہ تو کر لیا تھا حاجرہ خاتون اور ان کے اکلوتے بیٹے فیاض نے، لیکن اب اس فیصلے پر قائم رہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ جس خوشی کا ان لوگوں نے 7 برس تک صبر اور تحمل سے انتظار کیا تھا، وہ خوشی انہیں ملتے ملتے یوں واپس لے لی جائے گی، یہ بات انہوں نے سوچی تک نہ تھی۔ عجیب سی ذہنی حالت بنی ہوئی تھی اس وقت۔ تھوڑی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ فیاض بے چینی سے دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ کیا ایمن ٹھیک ہے؟ وہ خطرے سے باہر ہے نا اب؟ فیاض کے لہجے میں حیرت سی تھی۔ حاجرہ خاتون بھی چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی اور امید بھری نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر شائستہ نے اپنا ماسک اپنے ہاتھ سے نیچے کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، چاند جیسی بیٹی ہوئی ہے اور ایمن بھی اب خطرے سے باہر ہے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈلیوری وقت سے پہلے ہوئی ہے، اس لیے ہمیں بچی کو کچھ ٹائم یہاں پر رکھنا ہوگا، کچھ ضروری ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے۔ ہر طرف روشنیاں جگمگ کر اٹھی تھی۔ مایوسی اور اداسی کے پرندے یکدم اڑ گئے تھے اور خوشیوں کی بلبل اب چہک رہی تھی۔ فیاض کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریئیکٹ کیسے کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، حاجرہ خاتون نے صادق دل سے شکر ادا کیا۔ وہ واقعی ایک بار پھر اپنے رب کی بے حد مشکور ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو کہہ رہی تھی کہ ماں یا بچے میں سے ایک ہی بچ پائے گا، فیاض نے پوچھا۔ ڈاکٹر شائستہ مسکراتے ہوئے بولی، بس یوں سمجھیے کوئی معجزہ ہو گیا ہے، ہم خود بھی حیران ہیں، بس اب آپ خدا کا شکر ادا کریں اور مجھے مٹھائی کھلائیں۔ جی ضرور، فیاض نے کہا۔ ویسے کیا میں اپنی بیٹی کو اور بیوی کو دیکھ سکتا ہوں؟ بچی کو تو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، پہلے کچھ ضروری ٹیسٹ ہو جائیں، اس کے بعد البتہ آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں۔ وہ کھنڈر کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہ کسی دور میں ایک خوبصورت گھر ہوا کرتا تھا۔ اس کھنڈر کے در و دیوار کو دیکھ کر یہی خیال اس کے دماغ میں چکرا رہا تھا۔ آج وہ کھنڈر خاموش تھا۔ 2 سال قبل جو اس کے ساتھ ہوا تھا ویسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کو یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، تب سے ہی وہ ایک کونے میں دب کر بیٹھ گئی تھی اور دل میں اس کی یہ خواہش تھی کہ 2 سال پہلے والی وہ بھیانک روح جلد سے جلد اس کے سامنے آئے اور اسے مار ڈالے،
کیونکہ اس میں اب زندہ رہنے کی کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنی جان خود لے سکتی۔ اسی وجہ سے وہ موت کو گلے لگانے کے لیے اس کھنڈر میں آ گئی تھی تاکہ اس کھنڈر میں موجود روح اسے ختم کر دے، اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا لے۔ چلو کسی کو تو اس کی ذات سے فائدہ ہو۔ اور آدھا گھنٹہ یوں ہی گزر گیا، کچھ انہونی نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھی اور اس نے اس کھنڈر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کھنڈر میں 2 کمرے تھے جن میں سامان کے نام پر صرف ایک صندوق موجود تھا جس سے زنگ آلودہ تالا لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک صحن تھا اور باہر کا دروازہ۔ خیر دروازے تو سارے غائب ہو گئے تھے اور دیواروں کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ اس مکان نما کھنڈر کی حالت واقعی بہت ہولناک تھی۔ تبھی وہاں آس پاس کے سارے گھروں کے مکین وہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے، کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان بہت عزیز تھی۔ وہ عجیب ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ خوفزدہ ہے یا نہیں۔ البتہ اس کی سمجھ میں ایک بات ضرور آ گئی تھی کہ موت سے بھی زیادہ بھیانک موت کا انتظار ہوتا ہے، اور وہ اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ہلکی سی سسکنے کی آواز آئی تو وہ سہم گئی۔ سسکنے کی آواز تیز ہونے لگی اور پھر ایک دم اسے قدموں کی آواز آنے لگی۔ کوئی اندیکھا وجود اس کی طرف آ رہا تھا۔ موت اسے اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ ایمن ہسپتال سے گھر آ گئی تھی اور آج اسے گھر آئے ہوئے 10واں دن تھا۔ ان دنوں وہ بے حد خوش تھی، ایک چاند سی بیٹی کی ماں جو بن گئی تھی۔ اس کی مرضی کے عین مطابق اس لڑکی کا نام لاشانہ خان رکھا گیا تھا۔ لاشانہ نے اس کی قدر و منزلت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ حاجرہ خاتون اس کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اپنی پوتی بھی انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ فیاض بھی ایمن کو سر آنکھوں پر اٹھا رکھتا تھا، اس سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ غرض یہ کہ وہ دن خوشیوں، چاہتوں اور رنگوں سے زیادہ رنگین تھے۔ ایمن کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب دیا بجھ جانے والا ہوتا ہے تو اس کی لو بڑک جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہی یہاں بھی ہونے والا تھا۔ ابھی فیاض کو اسٹور پر گئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا جب ایمن لاشانہ کو سلا کر ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ حسب معمول حاجرہ خاتون اپنے کمرے میں تفسیر کی کسی کتاب کے مطالعہ میں مشغول تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ایمن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور جا کر مین گیٹ کھولا۔ سامنے ایک مانگنے والا فقیر تھا اور پیسے حاصل کرنے کے لیے رٹے رٹائے جملے بول رہا تھا۔ معاف کرو بابا، گھر میں کوئی نہیں ہے، ایمن نے بزاریت سے کہا، کیونکہ ہٹے کٹے فقیروں کو پھوٹی کوڑی دینے کے حق میں بھی نہیں تھی، اور اس فقیر نے تو پھر اس کے ڈرامے کو اپسیٹ کیا تھا۔ بہت خوشی ہے نا 7 برس کے بعد اولاد پا کر۔ ایمن دروازہ بند کرنے ہی والی تھی جب اس فقیر کے الفاظ نے اس کے ہاتھوں کی حرکت کو روک لیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اس بیکاری کا منہ تکنے لگی تھی۔ اولاد تو مل گئی ہے تجھے، مگر سب کچھ ایک آزمائش میں پڑنے والا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اس گھر کی در و دیوار سے خون ٹپکے گا۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ ایمن دروازے پر کھڑی اسے تکتی رہی اور وہ گلی کی نکڑ پر جا کر غائب ہو گیا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی اور سسکنے کی آواز بڑھ گئی تھی۔ آواز سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے کوئی مرد اور عورت ساتھ مل کر رو رہے ہوں، لیکن اس آواز میں وحشت تھی، بہت درد اور تکلیف تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اندیکھا وجود اس کے سامنے آ گیا ہو۔ بس اب یہ وحشت اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ بد روحو، میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہاں تم لوگوں کا بسیرا ہے۔ میں زندگی سے ہار مان چکی ہوں۔ میرے اپنوں نے مجھے بہت درد دیا ہے۔ میں یہاں اپنی جان دینے آئی ہوں۔ آؤ آ کر میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ جلدی کرو، میں جینا نہیں چاہتی، نہیں چاہتی جینا۔ اس کی آواز پورے کھنڈر میں گونج رہی تھی۔ ابھی اسے اپنی بات ختم کیے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے جب وہ اندیکھا ندیدہ وجود ظاہر ہو گیا جس کی موجودگی کو وہ کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی۔ بالکل ویسا ہی تھا جیسے 2 سال قبل تھا۔ سبز لباس اور سبز تاج اس کے سر پر جگمگا رہا تھا۔ اس کی جلد کا رنگ بھی سبزی مائل تھا۔ آنکھیں ہلکی لال اور کانوں کی طرف کھنچی کھنچی سی تھی۔ ناک پتلا اور لمبا تھا اور منہ پر سفید ہلکی ہلکی داڑھی بھی تھی۔ وہ ایک عجیب مخلوق تھا۔ آج تو نے ہمیں حیران کر دیا، اور خوش بھی۔ حیرت تیرے یہاں آنے پر ہے اور خوشی تیری بہادری پر ہے۔ اس انسان کی عجیب آواز تھی۔ آواز میں ایک سرد لہر سی دوڑ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ چکی تھی۔
اور اس کی آواز سن کر وہ سسکنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ وہ بے تحاشا ڈر چکی تھی۔ جذبات میں آ کر یہاں آنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر موت کا سامنا اتنا وحشتناک ہوگا یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ شاید اس سیب نے بھی اس کے ڈر کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے بہت نرمی سے بولا، ڈر مت، مجھے تیری بہادری پسند آئی ہے اور اس کے انعام میں تجھے وہ دوں گا جو تو چاہتی ہے، لیکن میں پہلے تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا جو تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ مجھ سے بالکل مت ڈر، تیری مرضی کے بغیر تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس بار اس سیب نما انسان کے لہجے کی سرد لہد قدرے کم تھی، جس کی وجہ سے اس کا کافی خوف زائل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ میری کہانی سننے کے بعد تم مجھے ایک آسان موت دو گے۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ غالباً وہ اپنی کہانی کی شروعات کے لیے کوئی سرا ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا، میرا نام عالیہ ہے، میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی تھی۔ 2 بڑے بھائی ہیں، ابو ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھے۔ میرا بھائی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے اپنی پسند کا اظہار ابو سے کیا اور ابو باخوشی رشتہ لے کر جانے پر رضامند ہو گئے تھے، کیونکہ میرے ابو ایک اوپن مائنڈ بندے تھے۔ جب ہم لوگ وہاں بھائی کا رشتہ لے کر گئے تو ان لوگوں کے کچھ مہلت مانگی اور بعد میں رشتہ منظور کرنے کی یہ شرط رکھی کہ میں ان کے گھر کی بہو ہوں۔ ان کا بیٹا ہر لحاظ سے اسٹائلش تھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کا نام طاہر تھا۔ ہمارے کالج کے سامنے اس کا کالج تھا۔ جب میرے بھائی کو میرے انکار کا پتہ چلا تو اس نے گھر میں ایک قہر مچا دیا۔ وہ ہر حال میں میری شادی اپنی محبوبہ کے بھائی سے کروانا چاہتا تھا، لیکن میرے ابو کو میرا خیال تھا، اس لیے انہوں نے بھائی کی بات نہ مانی۔ لیکن میرے بھائی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میرے ابو بہت ڈر گئے۔ وہ بڑھاپے میں جوان اولاد کا دکھ نہ سہ سکتے تھے۔ انہوں نے بھی بیٹے کی نند کے لیے بیٹی کی خوشیوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بھی ابو کی اس وقت حالت دیکھ کر پگھل گئی اور جذبات میں آ کر ان کا کہا مان لیا۔ ہوش جب آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری انگلی میں امجد کے نام کی انگوٹھی آ گئی تھی۔ میں نے سارے حالات کے بارے میں طاہر کو بتا دیا تو طاہر بہت غصے میں آ گیا۔ اوپر سے میرے ابو میری اور بھائی کی شادی ساتھ کرانا چاہتے تھے۔ اس دن میرا دل دماغ موف ہو گیا اور میں نے طاہر کی بات مان کر اپنے گھر کی دہلیز پار کر لی اور ایک الوداع خط اپنے باپ کے نام چھوڑ دیا۔ لیکن جب میں بس اسٹاپ پر پہنچی، جہاں سے میں نے اور طاہر نے دوسرے شہر جا کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی تھی، طاہر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے لوٹ جانے کا کہا۔ وہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسے اپنی بہنوں کا مستقبل عزیز تھا اور میری اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں جب لوٹ کر گھر آئی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میرا باپ میرا وہ خط دیکھ کر مر گیا اور میرے بھائیوں نے مجھے اپنے باپ کی شکل نہ دیکھنے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں 2 دن گلیوں میں بھٹکتی رہی اور پھر میں نے یہاں آ کر مرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عالیہ چپ ہو گئی۔ اس سیب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ سیب نما انسان اسے خالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایمن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا اور وہ مسلسل چینل تبدیل کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے پریشانی یہاں تھی۔ حاجرہ خاتون کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ سامنے صوفے پر ایمن بیٹھی مسلسل چینل تبدیل کر رہی تھی۔ اس کی ان کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے اسے امی جان کے آنے کا پتہ نہ چل سکا۔ وہ چلتی ہوئی ایمن کے پاس آئی۔ ایمن مسلسل چینل تبدیل کر رہی تھی۔ ایمن کیا ہوا ہے بیٹا؟ انہوں نے ایمن کو مخاطب کیا، مگر ایمن تو اپنے سوچوں میں غلطاں تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی اسے بلا رہا ہے۔ حاجرہ خاتون آگے بڑھی اور ایمن کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تب ایمن چونکی۔ کیا ہوا امی جان، آپ کب آئی؟ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ ایمن نے ریموٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، ہاں میں تو کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، مگر تم نہ جانے کون سی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ کوئی پریشانی ہے بیٹا تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، ساس نہیں۔ لشانہ تو ٹھیک ہے نا؟ ایمن بولی، جی امی لشانہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی سوئی ہے۔ میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ کون سی پریشانی ہے بیٹا؟ امی ابھی تھوڑی دیر قبل ایک فقیر آیا تھا، وہ بہت ہٹا کٹا تھا،
آپ نے ہی تو مجھے سکھایا تھا کہ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں دینا چاہیے کیونکہ گناہ ہوتا ہے، مگر وہ مجھے بہت بد دعائیں دے کر گیا ہے۔ اس کے مطابق میری خوشیاں غموں میں بدلنے میں کچھ وقت رہ گیا ہے، میں تباہ ہونے والی ہوں۔ امی جب سے مجھے وہ بد دعائیں دے کر گیا ہے، میرے دل کو بالکل بھی چین نہیں مل رہا، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ حاجرہ خاتون نے بہو کی ساری بات بہت توجہ اور تحمل کے ساتھ سنی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ بیٹا، اتنی سی بات پر اگر تم ٹینشن لینے لگی تو یہ زندگی کیسے گزرے گی؟ دیکھو میری جان، یہ جو ہٹے کٹے صحت مند بیکاری ہوتے ہیں یہ اپنی عادت سے بہت مجبور ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتا ہے کہ بغیر کسی محنت مشقت کے انہیں بھیک میں پیسے مل سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیوں تھکائیں؟ جو لوگ انہیں پیسے دے دیتے ہیں انہیں اتنی بھی دعائیں دیتے ہیں، اور جو نہیں دے پاتے تو بیکاریوں کی نظر میں ان کی زندگی برباد ہونے والی ہوتی ہے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ ایسے لوگوں کی کسی دعا یا بد دعا کا تم پر کیا اثر ہوگا۔ حاجرہ خاتون نے اپنی بہو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ امی، میں جانتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں جو اتنا بے چین ہو رہا ہے۔ بیٹا، قرآن پاک کی تلاوت کرو، کیا دل کو چین دینے کے لیے کلام پاک سے بڑھ کر کوئی شے ہو سکتی ہے؟ ایمن بے ساختہ حاجرہ خاتون کے گلے لگ گئی۔ اس سے ہمیشہ سے احساس اور یقین تھا کہ اس کی ساس، جو کسی صورت میں اس کی ماں سے کم نہیں، ہمیشہ درست سمت میں اس کی رہنمائی کرے گی۔ آج آسمان پر 14ویں کا چاند اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ موجود تھا، جس کی روشنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ گلی جس میں وہ ویران کھنڈر تھا، اور اس کھنڈر کا وہ کمرہ جہاں ٹوٹے ہوئے روشن دان سے چاندنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ عالیہ اپنی کہانی سنا کر چپ تھی، یا شاید اپنی موت کی منتظر تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں، کس مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں؟ اس سیب نے عالیہ کی کہانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری شرط پوری کی، تمہیں اپنی آپ بیتی بتا دی، اور اب تمہیں بھی میری بات ماننی ہوگی۔ مجھے موت دینی ہوگی، اور وہ بھی ابھی۔ میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ عالیہ کے لہجے سے مایوسی چھلک رہی تھی۔ تمہاری ہر بات مانوں گا، مگر پہلے میری بات سن لو، اور اس کے بعد فیصلہ تم خود کرو گی۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اسیب بے تکلف ہو رہا تھا، اور عالیہ کا سارا خوف زائل ہو چکا تھا۔ میرا نام زنگال ہے، میں یہاں سے بہت دور اپنی بستی میں رہتا تھا۔ ہمارا شمار بے مذہب جنات میں ہوتا ہے۔ میں ایک عام سا جن تھا، میرے پاس کچھ شکتیاں بھی نہیں تھی۔ پھر ایک روز وہاں ایک صحرا آئی ہمارے قبیلے میں، اور اس نے ہماری ساری بستی کو اپنا غلام بنا لیا، لیکن میں بچ گیا کیونکہ میں ان دنوں اپنے قبیلے میں نہیں تھا۔ جب لوٹ کر آیا تو ساری بات پتہ چلی کہ میرے ماں باپ بہن بھائی سارے کے سارے قیدی بن چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت کہ میں کیا کروں، اور میں نے اپنی بستی چھوڑ کر اس انسانی بستی میں اس مکان میں آ گیا، کیونکہ میں اپنی طاقتیں بڑھا کر اس صحرا کو مار دینا چاہتا تھا، اور میں اس وقت یہاں اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے کچھ عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ یہاں پر 3 بد روحیں رہتی ہیں۔ میں نے ان تینوں بد روحوں کو اپنے قابو میں کر لیا، کیونکہ وہ میرے مقصد میں ایک دیوار تھی، اور پھر میں نے اپنا مقصد پورا کر لیا۔ اس صحرا کو ایک بھیانک موت دے دی، میرے لوگ آزاد ہو گئے۔ میں نے کافی عرصہ اس کھنڈر میں اکیلے گزارا، اور اب مجھے اس کھنڈر کی تنہائی اچھی لگنے لگی، تو میں نے یہاں مستقل رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے انسانوں سے نفرت ہے، اور جو انسان یہاں آتا ہے واپس زندہ نہیں جاتا، لیکن تم سے ہمدردی ہو گئی ہے، تمہیں مارنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ زنگال چپ ہو گیا، اور عالیہ اسے سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ زنگال نے سلسلہ کلام پھر جوڑا، کیا تم نہیں چاہتی کہ ایسا انتقام لو جیسا میں نے لیا تھا؟ مرنا تمہیں نہیں چاہیے، موت کو انہیں پہلے دبوچنا چاہیے جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے، اور اس سب میں تمہاری مدد کروں گا۔ بولو، منظور ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں بھی اس منافق انسان سے بدلہ لینا چاہتی ہوں جو مجھے آدھے راستے میں چھوڑ گیا، اور اپنے اس نام نہاد بھائی سے بھی، جس نے اپنی محبت کی خود غرض چھری سے مجھے ذبح کر ڈالا۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، بالکل ممکن ہے۔ تمہیں بھی ایک صحرا یا چڑیل بننا ہوگا، پھر تم جو چاہو گی وہ کر سکو گی۔ میں تو ایک لڑکی ہوں، میں بھلا کیسے چڑیل بن سکتی ہوں؟
تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، تمہارے بدلے میں تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ مجھے تم پر ترس آ گیا ہے۔ بولو کیا میرا ساتھ منظور ہے؟ کچھ لمحات کے لیے عالیہ سوچتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہاں منظور ہے۔ زنگال کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ایمن نے امی جان ہاجرہ خاتون کی بات پر عمل کیا اور قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل کو قدرے سکون ملا تھا۔ شام سے ہی موسم سہانا ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی ہوا بھی محسوس ہو رہی تھی۔ فیاض ابھی سٹور پر ہی تھا، لیکن اس نے ایمن کو کال کر کے پکوڑوں کی فرمائش کی تھی۔ اسے ایمن کے ہاتھ کے بنے ہوئے پکوڑے بے حد پسند تھے۔ لشانہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھی، ایمن نے اسے فیڈر بنا کر دیا اور خود کچن میں آ کر پکوڑوں کے لیے پیاز اور آلو کاٹنے لگی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، ایسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے شوہر کا کوئی کام کر رہی ہوتی تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ شاید یہ اس کی مثالی محبت کی انتہا تھی، حالانکہ ان کی ارینج میرج تھی۔ ہاجرہ خاتون چھت پر ٹہل رہی تھی، ایسا موسم ان کو بے حد پسند تھا اور وہ موسم ہی کو انجوائے کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے جانے لگی۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر ہی تھی کہ ان کا پیر نہ جانے کیسے مڑا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکتی چلی گئی۔ ان کی دردناک چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ تمہارا نام آج سے پاروتی ہے، میرا نام آج سے پاروتی ہے۔ تم اپنی رضامندی سے اپنے مذہب کے دائرے سے نکل آئی ہو۔ ہاں، میں اپنی رضامندی سے اپنے مذہب کے دائرے سے نکل آئی ہوں۔ تم اب شکتیاں حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ہاں، میں اب شکتیاں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ ان شکتیوں سے تم اپنے بے وفا محبوب اور اپنے بھائی کا سرواناش کرو گی۔ ہاں، میں ان شکتیوں سے اپنے بے وفا محبوب اور اپنے بھائی کا سرواناش کروں گی، اور یہ شکتیاں تمہیں ہنومان جی دیں گے۔ یہ شکتیاں مجھے ہنومان جی دیں گے۔ تم ہنومان جی کو آج سے اپنا سب کچھ مانو گی۔ میں ہنومان جی کو آج سے اپنا سب کچھ مانوں گی۔ تم اپنے دل سے رحم دلی کا ہر جذبہ آج سے مٹا دو گی۔ میں اپنے دل سے رحم دلی کا ہر جذبہ آج سے مٹا دوں گی۔ زنگال بولتا جا رہا تھا اور عالیہ جو کہ اب پاروتی بن چکی تھی، ایک معمول کی طرح اس کی بات کو دہرا رہی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے اور کل رات سے تمہارا ایک صحرا بننے کا اصل سفر شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی تمہاری تذلیل نہیں کر سکے گا۔ زنگال نے کہا اور پاروتی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آج یہاں مرنے کے لیے آئی تھی، مگر وقت پلٹ گیا اور کچھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ وہ نہ جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کرنے والی ہے، اس کا خمیازہ اس کی آنے والی نسل کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہاجرہ خاتون کے سیڑھیوں سے گر جانے کے ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے۔ چمکیلی دھوپ بہار کے اس موسم میں بہت بلی محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں ہاجرہ خاتون گزشتہ ایک ہفتے سے ایڈمٹ تھی، کمرہ تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ انہیں بازو پر چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے بازو پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا، کمر پر بھی دباؤ پڑا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ بیڈ کے ساتھ پڑے بینچ پر فیاض بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گود میں ایک پلیٹ رکھی ہوئی تھی، جس میں وہ چھری سے سیب کاٹ رہا تھا۔ سارا سیب کٹنے کے بعد اس نے پلیٹ اپنی امی کی طرف بڑھائی، جسے انہوں نے نرمی سے تھام لیا اور سیب کی ایک کاش کو اٹھا کر دھیرے دھیرے اسے کھانا شروع کر دیا۔